اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ سامعین ذی قدر، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس حکم باری تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں بتائی گئی، اور نہ ہی اسی طرح اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پوری حدیث مبارک، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے جنت میں وسیلہ کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد میں بھی نقل کی گئی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، لیکن پہلے پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، لہذا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو باعث برکت ہے، لیکن اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بعد میں نہ پڑھنا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔